بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نے تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اگر آپ کو پسند آئے تو۔ آپ نے حال ہی میں ریٹائر ہونے والے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کا سکینڈل سن رکھا ہے۔ ساس کا کیس بھی انہوں نے سنا، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اب ان کی اہلیہ کا ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ریٹائرمنٹ کے ایک دن کے بعد یہ سکینڈل سامنے آنا کافی معنی خیز ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے جسٹس بندیال کے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بات کا آغاز کریں گے جناب میاں نواز شریف کا پچھتاوا۔ جی ہاں، میاں نواز شریف ان دنوں لندن میں اپنے انتہائی قریبی اور معتمد ساتھیوں کے ساتھ ملاقاتوں میں مصروف ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ میاں نواز شریف کی قانونی ٹیم نے ان کو گرین سگنل دے دیا ہے، ان کو کہہ دیا ہے کہ وہ پاکستان آئیں، سب اچھا ہے اور کوئی قانونی پیچیدگی نہیں ہے، وہ پاکستان آئیں گے، ان کی ضمانت حاصل کی جائے گی ان کے آنے سے پہلے، اس حفاظتی ضمانت جسے کہتے ہیں، اس کے بعد جسے پنجابی میں کہتے ہیں ستِ خیرہ۔ لیکن میاں نواز شریف نے ایک اپنے قریبی جسے کہتے ہیں نا گروپ کہہ لیں، یعنی کچن کیبنٹ کہہ لیں، یعنی اپنے کچھ معتمد ساتھیوں کے ساتھ یہ گلہ کیا ہے، بلکہ جب ان سے ایک ان کے انتہائی قریبی جرنلسٹ نے سوال کیا کہ میاں صاحب مستقبل میں اگر مخلوط حکومت بنی تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی اتحادی حکومت میں شامل کریں گے؟ تو میاں صاحب نے برملا کہا کہ پیپلز پارٹی کو اتحاد میں شامل کرنا ایک سنگین غلطی تھی اور یہ غلطی ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ یہ بہت ہی یعنی انہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں ایک بڑی غلطی کی ہے۔ اب ظاہر ہے اس وقت یعنی گزشتہ دور حکومت میں جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، اگر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں شامل نہ ہوتی تو میاں شہباز شریف وزیر اعظم نہ بنتے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہوئی تو پھر انہوں نے اپنی مرضی کی وزارتیں لیں، وزارت خارجہ جس میں سر فہرست ہے، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی امپورٹنٹ وزارت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے جتنا عرصہ وہ وزارت خارجہ میں رہے انہوں نے بہترین کام کیا۔ لیکن اس کے باوجود جب اب وہ حکومت ختم ہو گئی ہے تو اب بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما برملا یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے ہماری وزارتوں کا حساب لیا جائے کہ ہم نے کیا کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر شیری رحمان جو کہ موسمی تغیرات یا موسمی تبدیلی کی جو وزارت ہے اس کی جو وزیر تھیں، ان کو عالمی سطح کے ایوارڈ ملے ان کی خدمات کے سلسلے میں۔ تو یوں اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وزارت خزانہ ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت کے اتحادی تھے تو ذمہ داری تو ان کو بھی لینی پڑے گی۔ لیکن میاں صاحب نے اس پچھتاوے کا اظہار کیا تو ظاہر ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو دور حکومت تھا جو 16 مہینے کا، وہ کوئی مسلم لیگ نون کے لیے اچھا تجربہ نہیں تھا جس سے میاں صاحب اچھی طرح واقف ہیں۔ اب ایک اور بات بھی ہے، مسلم لیگ نون کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اچھی حکومت سازی نہیں کر سکتے، اتحادیوں کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ ان کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ شامل ہوئی، خیر ایم کیو ایم کا بھی ایک پیٹرن ہے، تو وہ ان سے خوش نہیں تھی۔ جی ڈی اے والے اگر ان کے ساتھ شامل ہوئے تو ان سے خوش نہیں تھے۔ عوامی نیشنل پارٹی، مولانا فضل الرحمان بھی ایک دور میں میاں صاحب سے نالاں ہو چکے تھے۔ آن دی ادر ہینڈ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ
جب بھی اتحادیوں کے ساتھ مخلوط حکومت بنائی، آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں ایک PDA پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی حکومت تھی، جس دور میں مولانا فضل الرحمان اور دیگر عوامی نیشنل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی تھے. انہوں نے ہمیشہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی، مفاہمت کی بات کی، چاہے وہ بے نظیر بھٹو شہید کا دور ہو یا آصف علی زرداری کا دور ہو یا یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف. تو انہوں نے کبھی یہاں تک کہ جس کو آصف علی زرداری نے قاتل لیگ قرار دیا، اس قاتل لیگ یعنی کاف لیگ کے جو چودھری پرویز الہی ہیں، جو آج کل جیل میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، وہ ان کو ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ دے دیا. یہاں تک کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ 2013 کے انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کیا اور ان کو وزارتیں دی. یہ ابھی حالیہ تاریخ کی بات ہے. لیکن میاں صاحب کا یہ پچھتاوا اپنی جگہ، لیکن آنے والے دنوں میں آپ حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میاں صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو 2/3 میجارٹی مل جائے گی تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اگر مسلم لیگ نون کو مرکز میں سمپل میجارٹی بھی مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کا، کیونکہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، عوام میں جو غم و غصہ اور غیظ ہے سابق اتحادی حکومت کے خلاف، وہ وہی لوگ جانتے ہیں جو کہ عام سڑک پر، چوراہوں پر، مارکیٹس میں، بازاروں میں، دکانوں میں، پبلک میں جاتے ہیں. پبلک کے سینٹیمنٹ سے وہ آگاہ ہیں. تو ایسا یہ ہرگز گڈی جسے کہتے ہیں نا، یہ سب کچھ اور پھر جھولو بھی نہیں چلنے والا. تو آنے والی حکومت جس کی بھی بنے گی، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، تحریک انصاف کی ہو، ایک مخلوط حکومت بنے گی. میں اپنی متعدد ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں. تو میاں صاحب کا پچھتاوا جو ہے وہ بات وہی ہے کہ لڑائی کے بعد جو موقع یاد آئے. ظاہر ہے یہ میاں صاحب کا بھی اپنا قصور نہیں ہے، ان کے بھائی کو بڑا شوق تھا میاں شہباز شریف کو کہ وہ ایک مرتبہ وزیر اعظم بنے، جبکہ اس وقت اگر اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جاتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. لیکن پھر یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی اس بات کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے ریاست کو بچایا اور اپنی سیاست قربان کر دی. اگر سیاست قربان کر دی تو اب گلہ اور پچھتاوا کیسا؟ اب جناب سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی اہلیہ کے حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ ایک سکینڈل کے طور پر آج کل سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے. اور لاہور کے ایک معروف جرنلسٹ ہیں سعید ملک، جنہوں نے ساری زندگی اپنی کورٹ رپورٹنگ میں گزاری، مستند کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جناب 23 سال پہلے عمر عطا بندیال کی اہلیہ نوین بندیال نے لاہور میں رائیونڈ روڈ پر ایک اتحاد ٹاؤن ہے، وہاں کی سوسائٹی کی ممبرشپ حاصل کی، جس کا نمبر 731 تھا 731. اس کے بعد وہاں پر ان کو پلاٹ نہیں مل سکا. جب ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ جسٹس بن گئے لاہور ہائی کورٹ کے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے گڈ آفیسز استعمال کیے. تو ان سے کہا کہ سوسائٹی والوں سے کہا کہ جناب یہ میری اہلیہ کا یہ پلاٹ ہے، یہ مبینہ طور پر میں ساری بات کر رہا ہوں، یہ پلاٹ جو ہے یہ آپ نے کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اب وہ جو سوسائٹی کا جو مالک تھا یا CEO تھا، اس نے اپنے سٹاف سے پوچھا، انہوں نے کہا جی اب تو کوئی پلاٹ نہیں ہے، اتنا عرصہ گزر گیا ہے. تو بہرحال ان کو قبرستان والی جگہ پہ پلاٹ دے دیا گیا. حالانکہ سب کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی سوسائٹی بنائی جاتی ہے تو اس میں پارک کے لیے، مسجد کے لیے، قبرستان کے لیے جو جگہ مختص کی جاتی ہے وہاں پر رہائشی پلاٹ نہیں دیے جاتے. اسی طرح جہاں رہائشی پلاٹ ہوتے ہیں وہاں کمرشل پلاٹنگ نہیں ہوتی، کمرشل بلڈنگز نہیں بن سکتی. جہاں پر کمرشل بلڈنگز یا پراپرٹی بننی ہو وہاں پر رہائشی پلاٹ نہیں دیے جاتے. تو یہ سوسائٹی کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. اس کے بعد انہیں ایک پلاٹ الاٹ کیا گیا جس کا نمبر تھا 57/1B، یعنی 57/1B. یہ پلاٹ دیا گیا قبرستان والی جگہ پر. جب یہ چیف جسٹس بن گئے ہائی کورٹ کے، پھر انہوں نے دباؤ ڈالا
دوبارہ اپنے سیکرٹری سے کہا، دیگر لوگوں سے کہا کہ جناب یہ تو قبرستان والی جگہ پر تو میں اگر کوئی تعمیر کرتا ہوں تو یہ تو غیر قانونی ہوگی، لہذا یہ قبرستان والی جگہ نہیں چاہیے۔ اب اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے پھر دباؤ ڈالا تو ان سے کہا کہ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو اب رہائشی پلاٹ ہیں ہی نہیں، وہاں پر تو اب گھر بن چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب قبرستان میں تو ہم گھر نہیں بنا سکتے، یعنی قبرستان والی جگہ ساتھ میں قبرستان ہوگا بھی، قبریں بھی بن چکی ہوں گی۔ تو قصہ مختصر یہ کہ دباؤ ڈالنے کے بعد ان کی اہلیہ نے مبینہ طور پر نوین بندیال نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں اس کے عوض جو ہے وہ کمرشل پلاٹ دے دیں۔ تو مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق انہوں نے ان کو ایک کمرشل پلاٹ دے دیا جس کا نمبر ہے 52/A، یعنی 52/A۔ اور اب بتایا یہ جاتا ہے کہ اس پلاٹ کی قیمت اس وقت، یہ جو کمرشل پلاٹ ہے، وہ 23 کروڑ روپے ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ ریٹائرمنٹ کے ایک دن کے اندر یعنی گزشتہ روز وہ ریٹائر ہوئے اور ایک دن کے اندر یہ ایک مبینہ اسکینڈل سامنے آیا ہے ان کی اہلیہ کا۔ اس سے پہلا جو اسکینڈل تھا وہ آڈیو ٹیپ والا، وہ آپ جانتے ہیں ان کی جو خوش دامن یا ساس صاحبہ ہیں وہ کس طرح کہہ رہی ہیں کہ رافعہ یہ کمبخت مارشل بھی تو نہیں لگاتے۔ تو وہ حب عمران میں یہ پورا خاندان تو بہت آگے تھا اور سب کو درس دیتے تھے، جاتے جاتے یہ بھی کہہ گئے کہ میں ایک ڈوبتا سورج ہوں، اور آنکھیں ان کی آبدیدہ ہو گئیں۔ اگر یہی کوئی بھی شخص جب اب کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہو، ملک کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، آرمی چیف ہو، چیف جسٹس ہو، کسی بھی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، اگر وہ دوران اقتدار یا دوران منصب یہ سوچے کہ ایک دن اس کے اقتدار کا، اس کے منصب کا، اس کے اختیار کا سورج غروب ہوگا، تو اس میں عجز و انکساری آ جاتی ہے۔ لیکن تکبر سے، بغض سے، اناج سے، انتقام سے بھرے ہوئے جسٹس بندیال نے کوئی اچھی لیگیسی، اچھی میراث یا جو اسے کہتے ہیں نا ورثہ نہیں چھوڑا۔ ان کو ہمیشہ افتخار محمد چودھری، انوار الحق شیخ، مولوی مشتاق، ثاقب نثار، آصف سعید کوسہ، یہ جو جسٹس گلزار احمد، ان کے ساتھ جوڑا جائے گا، جو کہ یقینی طور پر پاکستان کی سپریم کورٹ کے نام پر ایک بدنما داغ کے طور پر جانے جائیں گے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔